हालेलुया। इतनी वर्षे के बाद इतनी ठंडी आवाज नहीं आनी चाहिए। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। Shout with joy. खुदा का शुक्र है। And actually this is the part I dislike the most, ये जो तारक वाला सिस्टम है, because let Jesus be known. Hallelujah. Let him be glorified. और जैसे कलाम में लिखे कि जरूर है कि वो बड़े और हम बड़े। So I normally discourage the तारक, और इसलिए मैं उनके आ गया था ताकि क्योंकि हमारी बहन ने बात की। So God bless you all. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से है, मेरे डैड जो थे वो he was converted from Islam into Christianity. कुछ फेसेस को मैं देख पा रहा हूँ, इनको मैं जानता हूँ, भाई को मैं जानता हूँ हाथ से। So जैसे अभी बहन कह रही थी ये कलाम जो है वो ला तब्दील है। So I believe कि Satan is so scared of this word, that because he doesn't want people to touch it, and that's why he has given the lie of saying it's been changed. Because he knows as soon as somebody will open the word, it will change that person. Hallelujah! The word will change. The person, ये जो कलाम है ये तब्दील नहीं है बल्कि ये तब्दील कर देता है। हालेलुया। तो हम इस कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा की तारीफ करते हैं। So मेरे dad जो थे was from that converted family. When I was born, it was a Christian family. So मैंने कहा मैं बता दूं clear about many people think that maybe I myself is converted. However, you must understand one thing. It doesn't matter what family you're born in. Even in Christian family, if you're born in Christian family, you're born in a covenant family, but you have to be born again. Hallelujah. आपको दोबारा पैदा होने की जरूरत है मसीह में। So it doesn't matter कि आप Christian family, हाँ आपको एक एडवांटेज जरूर है जब आप Christian family में आए, आपकी परवरिश शुरू से ही जो है वो कलाम में हो रही है, आपका एक्सपोजर जो है खुदा के कलाम के ऊपर है, तो that makes things easier. But imagine about the people who are not even allowed to touch the Bible, like Muslims or whoever, or people who have not even heard about God's word. So उनके लिए कितना मुश्किल है। So हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज है, लेकिन on the other side हमारा फिर इसका मतलब हिसाब भी ज़्यादा ही होगा क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। So we must be stronger. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इस कलाम के ऊपर जो है वो इब्लीस ने बहुत सारे हमले किए हैं, बहुत ज़्यादा हमले करता है, और आजकल फिर पाकिस्तान में बिदअतें उठना शुरू हो गई और ऐसे हमले जो है वो कलाम के ऊपर हो रहे हैं, और खास तौर पर मसीह की ज़ात के ऊपर, खुदावंद के जो गॉड हेड है इसके ऊपर हो रहे हैं। और that is because we know that our God is God, Father, Son and Holy Spirit. हमारा खुदावंद जो है वो ट्रायून गॉड है। खुदावंद जो है वो बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। और ऐसी तंजीमें, ऐसे लोग उठ खड़े हुए, basically I was actually due to answer that, so I'm going to take this opportunity to either answer that question as well and also teach you something as well under the influence of the Holy Spirit. So खुदावंद का शुक्र है इस काम के लिए, इस बात के लिए। तो हमारा खुदा जो है वो बाप, बेटा और रूहुल कुद्स है। ऐसी तंजीमें जैसे आजकल पाकिस्तान में बिदअती तंजीमें जो कि गलत तालीमात को दे रहे हैं और वो रबिनिकल जुडाइज्म की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, और उसका नुकसान क्या है कि इवेंचुअली वो जो है यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करना शुरू हो जाएंगे। That's the dangerous bit to be actually in, क्योंकि क्या है कि पहले वो तस्लीस का इनकार करते हैं, उसके बाद जो है वो यीशु मसीह की अलूहियत का, गॉड हेड का इनकार करते हैं, and they end up believing in Jesus Christ as the man only. That is actually a dangerous position to be. A lot of things are actually very similar to either Islamic faith or rabbinical Judaism, जो कि ठीक तालीम नहीं है, जो कि गलत मजहब है, जो कि रब्बियों की तालीम के ऊपर है। And many people have seen that they end up even denying Jesus as the Messiah, and then they start believing that Messiah is yet to come, which is a false teaching. ये खुदावंद के कलाम के खिलाफ है और खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं है। बाइबल हमें ये बताती है कि खुदावंद, खुदा की जात जो है वो किस तरीके से हमने उसको बिलीव करना है। ऑल्सो क्योंकि इस शहर में बहुत सारे इस्लामिक हमारे बहन भाई भी, हम जिस कंट्री से आए वहाँ पे, जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ पे भी हमसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं। जिस कंट्री में से हम आए हैं, पाकिस्तान में से मेनली, वहाँ से भी हमसे सवाल किए जाते हैं कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? Why do we call him son of God? और खुदा जो है वो बयावक्त एक या तीन कैसे है, एक में तीन और तीन में एक कैसे है? This is a very common question, and many churches do not answer this. There are so many reasons. I'm not going to go into those reasons, but today we will learn about that. Hallelujah. हम आज ये सीखेंगे कि खुदा की जात बाप, बेटा और रूहुल कुद्स क्यों है।
ٹھیک ہے؟ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج اس کو سیکھیں. اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ اس کو لکھیں, ان چیزوں کو, حوالوں کو نوٹ کریں, نوٹ بکس لیں. لیکن اگر نہیں ہے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے. میک نوٹس آف دوز ریفرنسز. آئی ول ناٹ ویٹ فار دا ریفرنسز ٹو کم آؤٹ, بلکہ میں آپ کے لیے پڑھتا چلا جاؤں گا. اور ہم 3 یا 4 مختلف طریقوں سے دیکھیں گے. ایک, ہم خدا کے جلال کو اس کی کریشن میں دیکھیں گے, کیونکہ بائبل سیز کہ یہ سرشٹی جو ہے, یہ دنیا جو ہے, the world reveals God's glory. ہم خدا کے جلال کو چیزوں میں دیکھیں گے, خدا کی ذات کے عنصر کو, خدا کی ذات کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ how God's triune nature is present in everything we do, in His creation. دوسرا جو ہے, ہم خدا کے جلال کو خدا کی ذات کے اندر دیکھیں گے کہ کیسے خداوند خدا سالوں سے. پھر ہم تیسرا کلام مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خداوند کی ذات کیسے ٹرائیون ہے. اس کے بعد ہم باپ, بیٹے اور روح القدس کے فنکشن کو دیکھیں گے. I don't know how much time I've got, but I'll try to cover it as soon as possible. سب سے پہلے ہماری ذات کے اندر خدا کی الوہیت, خدا کی پہچان, خدا کی تسلیث کیسے ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ خداوند خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. Let us create the mankind or human in our own image. یہ خداوند کس سے مشورہ کر رہے ہیں؟ کیا فرشتوں کو کہہ رہے ہیں آؤ ہم بنائیں؟ وہ خداوند کی ذات اپنے آپ سے بات کر رہی ہے. Father, Son and Holy Spirit is talking to them amongst themselves. They're having a corporate meeting in the Godhead that we will create man in our own image. آؤ ہم بنائیں. کیونکہ اگر اس نے کسی فرشتے کو بیچ میں شامل کیا ہوتا تو پھر فرشتے علاوہ کر سکتے تھے کہ ہم نے بھی کریشن کی ہے. لیکن بائبل says God is the only person who is the creator. There is no one else who is the creator. تو ہمیں خدا کی شبیہ پر کیسے ہی بنایا گیا ہے؟ کیونکہ تخلیق جو ہے, مخلوق جو ہے, ہم جو ہے مخلوق ہیں, کریشن جو ہے وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے. آپ کو کتنے حصوں میں بنایا گیا ہے؟ 3 حصوں میں. کون کون سے آپ کے ذات کے حصے ہیں؟ ویری گڈ. روح, بدن اور جان. کیا آپ ان تینوں کو ڈسٹنکٹیولی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ آپ کا بدن جو ہے, جو کہ ویزیبل ہے, آپ کی جان کہاں پہ ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خون جو ہے اس میں جان. لیکن ایموشنلی اسپیکنگ, یور مائنڈ, یور ہارٹ, یور ول جو ہے, دیٹ از یور سول, جو تھاٹ پروسیس ہے آپ کا, ڈیسیژن میکنگ. اور آپ کی جو روح ہے وہ ایک ڈسٹنکٹ پرسن ہے. یور اسپرٹ از دا تھنگ دیٹ ہیز کم فرام دا لارڈ. اور وہ جو ہے جب ہم مریں گے تو وہ جو ہے آگے ٹریول کریں گے. بائبل میں کیا لکھا ہے کہ بدن اور خون, گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے. تو پھر کون ہوگا؟ ہماری روح خدا کی بادشاہی کے وارث. اسی لیے ہمیں جلالی بدن کو لینا پڑے گا, کیونکہ ہماری جو روح ہے جب وہ born again ہو جاتی ہے, it has to be accompanied by a renewed body, جو کہ نیا بدن ہے. یہ والا نہیں ہے, یہ گر جائے گا. بائبل میں لکھیں کہ جو خاک میں پڑے اٹھ کھڑے ہوں گے, اور جو یہ خاکی ہے یہ گر جائے گا. خیمہ کا یہ گھر گرا دیا جائے گا. سو ہماری ذات جو ہے اس میں کتنے لوگ ہیں؟ 3, روح, بدن اور یہ علیحدہ علیحدہ ہے کہ ایک ہے؟ ایک بھی ہے اور علیحدہ بھی ہے. اگر آپ کے بدن میں سے آپ کی جان نکال دی جائے, یعنی کہ آپ کا خون ڈرین آؤٹ کر دیا جائے, تو آپ کا باڈی پیچھے رہ جائے گا اور آپ کی روح بھی علیحدہ ہو جائے گی. اگر آپ کی روح نکل جائے, یعنی کہ جو لوگ ویسے نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو پھر باڈی اور جان پیچھے رہ جائے گی. اگر آپ جا رہے ہیں اور کسی جگہ پہ دھماکہ ہو گیا اور آپ کی باڈی ختم ہو گئی, یا آپ کی باڈی بیماری کی وجہ سے ڈیڈ ہو گئی ہے, تو آپ کی روح اور جان بھی علیحدہ ہو جائے گی. So they can be distinctively identified, but they cannot be separated. They are 3, but they are also 1. Because it's a compound. It's not a mixture, it's a compound. Compound ہے یہ mixture نہیں ہے. وہ تینوں مل کر ایک بن جاتے ہیں, لیکن ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کی ذات کے ہمارے اندر جو ہے وہ ہمارے اندر ایک معذوری ہے. یوں کہہ لیں کہ we are incapable of
staying alive, being separated. ہم اگر علیحدہ ہوتے ہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے, ہم اپنی ایگزسٹنس کو قائم نہیں رکھ سکتے. لیکن God does not have that handicap. خدا کا جلال ایسا ہے کہ وہ بیک وقت ایک بھی اور تین علیحدہ جگہوں میں نظر بھی آ سکتا ہے. ہاللیلویا. جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو بائبل میں لکھا ہے کہ وہ پانی میں سے گیا اور باہر آیا, خدا کا روح جو ہے وہ فاختہ کی مانند اس پر آیا اور آسمان پر سے باپ کی آوازیں آتی ہوئی سنائی دی کہ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. انسان اور خدا میں کیا فرق ہے کہ انسان علیحدہ اگر اس کو کرو گے تو مر جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا. لیکن خدا جو ہے ہی از آل پاورفل. خدا جو ہے وہ ایگزسٹنگ ہے, ایور ایگزسٹنگ ہے. وہ بیک وقت اکٹھا بھی ہے اور علیحدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن خدا کی جو تثلیث ہے وہ صرف انسان میں نہیں نظر آتی. آسمان کتنے ہیں بائبل کیا بتاتی ہے؟ کتنے آسمان ہیں؟ 3 آسمان. پہلا, دوسرا, تیسرا. پہلا آسمان جو کہ ویزیبل ہے, دوسرا جو ہے وہ ان بٹوین اور تھرڈ ہیون جہاں پہ خدا کا تخت ہے. ہماری جو دنیا ہے وہ کن 3 چیزوں سے مین بنی ہوئی ہے؟ خشکی ہے اور پانی, اور تیسرا کیا ہے؟ فضا ہے. خدا نے خشکی کو بنایا, خدا نے پانی کو بنایا اور خدا نے فضا کو بنایا. زمین کے نیچے کا علاقہ جو تھا عالم ارواح, اس کے کتنے حصے؟ فردوس, جہنم اور اتھاہ گڑھ. 3. ہر چیز میں آپ کو خداوند کا عنصر نظر آئے گا. Why is that? Because God wants you to see کہ کیسے خدا کی ذات ہے. تو یہ تو ہو گیا پہلا. I can go on with the list. There are so many things. تو ہم انسان جو ہیں ہم خدا کی تثلیث کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں. ہاللیلویا. آسمان جو ہے وہ خدا کی تثلیث کو اپنے اندر لیے پھرتے ہیں. زمین کے نیچے کا علاقہ اپنے اندر خدا کی تثلیث کو لیے پھرتا ہے. ہماری دنیا جو ہے وہ خدا کی تثلیث کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ کریشن glorifies our Lord. ہاللیلویا. خدا کا جلال ظاہر کرتی ہے. سو کیسے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تثلیث نہیں کہاں نظر آتی؟ کیوں نہیں نظر آتی؟ ان کے جہان کی خدا نے ان کو اندھا کر دیا ہوگا, اس لیے نہیں نظر آتی. اب آتی ہے دوسری بات کلام مقدس میں سے. بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے یہ نئے عہد نامے کی تعلیم ہے. تثلیث پیپل بلیو کہ یہ جس کرسچنا نے تعلیم کری ہے یہ نئے عہد نامے میں, کیونکہ نئے عہد نامے میں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں. ہم کیا کریں گے؟ پرانے عہد نامے میں تثلیث دیکھیں گے. ہاللیلویا. دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ یہودی کو بھی جواب ہوگا جو یہودا کے قبیلہ کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہودی بن جائیے, ہم یہودی کی مان یہودا کو دیکھیں گے. بائبل کہتی ہے رومیو کے خط میں کہ اسرائیل کا وہ حصہ سخت ہو گیا. اگر ان کی دیکھنے کی آنکھیں, سننے کے کان ہوتے تو وہ یسوع مسیح کو پہچان نہ لیتے, نہیں پہچان سکے. جب سٹفنس کو مارا جا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ دل کے اور کان کے نام مختون ہو, کیونکہ وہ سنتے ہیں, کان تو رکھتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں. یہی یسوع نے کہا تھا نا, آنکھیں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی ذات ہمیں بائبل میں تثلیث نظر آئے گی. میرے ساتھ ایک مثال کی کتاب بک آف پرووربس چیپٹر 30. We'll quickly go through the references. Chapter 30 verse 4. لکھا ہے کہ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا. پرووربس مثال 30واں باب 30th chapter اس کے verse 4. کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ یہ کس کا کام ہے یہ سب کچھ کرنا؟ خدا کا. بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے, اور آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. ہاللیلویا. اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام یہوہ ہے, اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللیلویا. اور اس نے روح القدس کی قدرت سے یہ سب کچھ کیا. ہوا کو مٹھی میں بند کیا, اس نے زمین کو بنایا, اس نے آسمان کو بنایا. ہاللیلویا. میں تو بائبل کا جو پہلا چیپٹر ہے میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں کہ بیٹے نے کہا روشنی ہو جائے, باپ نے دیکھا اور لکھے کہ کہا اچھا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر وہاں پر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ بائبل میں لکھے کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور کلمہ اس کے منہ سے جاری ہوا
اور باپ جو ہے وہ اس نے اس کو جاری کیا، اور ان تینوں کے امتزاج کی وجہ سے، ان تینوں کے اکٹھے ہو جانے کی وجہ سے وہاں پر کریشن عمل میں آتی ہے۔ ایک اور ریفرنس دیکھیں میرے ساتھ، خروج کی کتاب، ایکسڈس۔ یہ وہ واقعہ ہے جب موسیٰ نبی نے خدا سے کہا کہ میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوحنا پہلے باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، باپ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ تو پھر موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ آدم سے جو ٹھنڈے وقت میں ملنے آتا تھا وہ کون تھا؟ خدا یسوع مسیح، کیونکہ باپ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ بائبل میں لکھا کہ سوائے بیٹے کے جس نے اس کو ظاہر کیا۔ ہاللیلویا۔ تو موسیٰ نے کس کو دیکھا؟ موسیٰ نے جب بات کر رہا ہے تو وہاں پر لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں جو ہے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایکسوڈس چیپٹر 33 میں اس کی ورس 20 میں جائیں، لکھا ہے خداوند نے کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہے گا۔ یہ یسوع مسیح ہے۔ دیکھ میرے قریب ایک جگہ ہے، تو اس چٹان پر کھڑا ہو، جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا، اور جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے تھام کے رکھوں گا۔ اور پھر لکھا ہے کہ چیپٹر 34 میں جائیں اور اس کی ورس 5 میں دیکھیں، لکھا ہے کہ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آگے کیا لکھا ہے؟ خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کہتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم مہربان کہہ کرنے لگا۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کون اترا ہے وہاں پر؟ کون چل کے جا رہا ہے؟ خداوند۔ اور اعلان کیا کر رہا ہے؟ خداوند خدائے رحیم۔ تو یہاں پر آپ کو کتنے ذاتیں نظر آ رہی ہیں؟ 2 نظر آ رہی ہیں۔ بیٹا اترا ہے کیونکہ بیٹا جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے، اور بیٹے نے باپ کے نام کا اعلان کیا۔ ہاللیلویا۔ کلیئر ہوا؟ پرانے عہد میں نہیں ہے، پہلے جو ہے ہم دیکھتے ہیں انسال کی کتاب میں کہ اس نے کہا اس کا نام کیا، اس کے بیٹے کا نام کیا ہے۔ پھر ادھر دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ خداوند اترا ہے، اس نے کہا خداوند 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 خدائے عظیم۔ لیکن یہ تو 2 نظر آ رہے ہیں۔ اب تین بھی آپ کو دکھاتا ہوں، میرے ساتھ دیکھیں عیسائیہ کی کتاب۔ میں نے کہنا یہودیوں نے اٹھا لینے تھے، کہنے آئیو کہتا جواب دیتے سن۔ ہاللیلویا۔ اس سے پوچھو کہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ Who do you call the son؟ بیٹے کا نام اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کو بھی اس نے پلوٹا کہا ہے، بیٹا کہا ہے، ہمیں بھی بیٹا کہا ہے، فرشتوں کو بھی کہا ہے، لیکن یہ جس بیٹے کی بات ہو رہی ہے یہ خاص بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا۔ جو اکلوتا ہے، جو اس میں سے نکلا ہے۔ عیسائیہ چیپٹر 48 میں میرے ساتھ دیکھیں اور اس کی ورس 12 میں دیکھیں۔ عیسائیہ چیپٹر 48 ورس 12۔ اے یعقوب میری سن، اور اے اسرائیل جو میرا بلایا ہوا ہے، میں وہی ہوں، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں۔ یقیناً میرے ہی ہاتھ نے زمین کی بنیاد ڈالی اور میرے دائنے ہاتھ نے آسمان کو ہلایا۔ میں ان کو جب پکارتا ہوں اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اول اور آخر، الفا اور اومیگا کون ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں کس نے یہ دعویٰ کیا تھا؟ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، میں ہی الفا میں ہی اومیگا۔ This is Jesus Christ talking. And many people say, when did Jesus say I am God? He is saying it here. اور یہاں پر آپ دیکھیں، اور آگے جا کر کہتا ہے 16ویں آیت میں 16th ورس میں، کیونکہ بیچ میں بیبلون کی وہ پروفیسی ہے، کہتا ہے کہ میرے نزدیک آؤ اور یہ سنو، میں نے شروع ہی سے پوشیدگی میں کلام نہیں کیا، جس وقت سے کہ وہ تھا میں وہی تھا، اور اب خداوند خدا نے اور اس کی روح نے مجھ کو بھیجا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ عیسائیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ I am the beginning and I am the end. I am the one who has made everything, and now God and His Spirit has sent me here. And God Himself is saying that. So how many we see here bhai? کتنے نظر آتے ہیں؟ بیٹا کہہ رہے ہیں مجھے کس نے بھیجا ہے؟ باپ اور اس کی روح نے۔
भेजा है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम भी खुदा था। इनफ हो गया रेफरेंस। नए में आते हैं। यीशु ने क्या कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में बपतिस्मा दो। फिर हम देखते हैं पहला यूहन्ना, मेरे साथ देखें 1 जॉन उसके चैप्टर 5 देखें और उसकी वर्स 6 देखें। लिखा है कि बल्कि 5वें में दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवाय इस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही है वो जो पानी और खून के वसीला से आया, यानी यीशु मसीह। So Jesus Christ has come through the water and the blood. How come? Through the baptism and through the crucifixion. Hallelujah. और कहता है कि फक्त पानी के वसीला से ना फक्त पानी के वसीला से बल्कि पानी और खून दोनों के वसीला से आया था। और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। और गवाही देने वाले 3 हैं, रूह, पानी और खून। ये तीनों एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। हालेलुया। All three, the blood, the spirit and the water, they all testify on one thing and they are all united in one thing. हालेलुया। और ये 3 कौन है? रूह कौन है? बाइबल में लिखा है खुदा बाप जो है वो रूह है। पाक रूह के बारे में हम जानते हैं कि वो रूह है। और पानी और खून किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यीशु मसीह नासरी को रिप्रेजेंट करते हैं। So how can you say that? How can people say that there is no Trinity? There is no triune God. The Bible proves that everything about God is triune. Everything about God is triune. He is the Father and the Son and the Holy Spirit. फर्क क्या आता है जब उनके फंक्शन करने का जो है वो सिलसिला में नजर आता है। बाप कैसे फंक्शन करता है? He is the sustainer, he is the creator, he is above everything. बेटे के बारे में क्या लिखा है कि वो हमारा पहला मददगार है। पहला यूहन्ना उसके दूसरे चैप्टर में लिखा है कि हमारा पहला मददगार कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। पाक रूह के बारे में क्या लिखा है कि वो हमारा दूसरा मददगार है। उसने कहा कि मैं जाऊं और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो सच्चाई कर रहा है। और फिर हम देखते हैं रोमियो के खत में देखें पाकरू का काम क्या नजर आता है। रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 11वीं है लिखा है कि उसका रूह तुम में बसा हुआ है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11, His Spirit is dwelling amongst you। जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया वो भी तुम्हारे फानी बंदों को अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा। पाकरू का काम क्या है कि उसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। बाइबल में लिखा है इसी चैप्टर के आगे कि पाक रूह जो है वो मुकद्दसों की शिफात करता है वर्स 27 में। और फिर 34 वर्ष में लिखा है कि यीशु मसीह हमारी शिफात करता है। हालेलुया। सो ये खुदा का गॉड है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इफ यू बिलीव इन अ सिंगुलर गॉड देन योर सैल्वेशन वुड बी इम्पॉसिबल। क्योंकि बाप और बेटा और रूह मिलकर तीनों के होने की वजह से, तीनों के काम करने की वजह से आपकी सैल्वेशन का काम मुमकिन हो सका, तीनों के काम की वजह से। और बहुत सारे लोग लफ्ज अल्लाह यूज करते हैं क्योंकि आई वांटेड टू एड्रेस दैट। आपको पता है कि अल्लाह इज प्योरली रिप्रेजेंटिंग तौहीद, तस्लीस नहीं। बाइबल में यीशु खुदा के लिए वर्ड है एलोहीम। एलोहीम जो है इट्स अ प्लूरल वर्ड, इट रिप्रेजेंट्स प्लूरलिटी। जैसे इंग्लिश में जब हम किसी वर्ड के आगे एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, इसी तरह हिब्रू लैंग्वेज में जब ईम साउंड हम ऐड करते हैं दैट रिप्रेजेंट्स प्लूरलिटी। एलोही, एलोहीम। और बाइबल में खुदावंद के लिए जो वर्ड आया हुआ है एलोहीम, प्लूरलिटी को जाहिर करता है। लेकिन अल्लाह जो वर्ड है वो बेसिकली अल्लाह दो लफ्जों से मिलकर बना है। अरबी में अल मीन्स अल का मतलब है एग्जिस्टिंग वन कोई है और ला का मतलब है नहीं, यानी कि उसके अलावा और कोई नहीं। अल्लाह लफ्ज है वो तौहीद को जाहिर करता है।
It talks about unity and singularity. لیکن جو ایکچوئل ورڈ ہے وہ الوہیم ہے. ہمارا خداوند جو ہے وہ توحید نہیں بلکہ تثلیث ہے, وہ ثالوث ہے, کیونکہ وہ باپ اور بیٹا اور روح القدس ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک ہے کیونکہ وہ مل کر خداوند کی ذات جو ہے ایک ہے. اب آتے ہیں گاڈ ہیڈ کے اندر ایگزسٹنس کی بات جو ہے. ایک دفعہ میرے سے ایک مسلمان بھائی نے سوال کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بائبل میں سے نہیں لاجک سے مجھے تصدیق ثابت کر کے بتائیں. میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا کہ دیکھو God is loving God. کون کون یہ بلیو کرتا ہے؟ So if he is loving God, you have to have somebody else to love. اگر آپ نے کسی سے پیار کرنا ہے, you have to have somebody else to love. ٹھیک ہے. What was there when there was nothing? Creation جب نہیں ہوئی, فرشتے بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. God himself was there. So either اگر صرف خدا تھا تو he is not self-loving because Satan is self-loving. God is not self-loving. He loves us. Hallelujah. کیونکہ self-loving ہے وہ selfishness میں آتا ہے. تو پھر کیسے اس کے اب دو ہمارے پاس سچویشن, یا تو خدا نے تب پیار کرنا شروع کیا جب تخلیق کیا لوگوں. That means God is changing because he had to modify himself. If he created people and then started loving them, that means he modified himself, which is again disqualifies him from being God. And he can't be self-loving. But he doesn't need to be self-loving. He doesn't need any creation to love, because in Godhead, Father loves Son. Hallelujah. And Son loves Father. Hallelujah. And every attribute that God has, God does not need anybody in order to be self-existent. Because of his triune nature, he is self-existent. Hallelujah. کیونکہ خدا کی ذات کی جتنے بھی خداوند کی ذات کے پہلو ہیں, جتنے بھی اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, they are self-existing attributes. And that is why triune God is the one which is self-existent. اب بات آتی ہے کہ ہم نے خدا کی تو بڑی بات کر لی, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے. Let's talk about your Trinity. ہماری جو تصدیق ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارے کون کون سے حصے ہیں, روح, بدن اور جان. جب ہم نجات پاتے ہیں تو کون سی چیز ہماری نجات پاتی ہے؟ روح نجات پاتی ہے. بدن کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ بدن جو ہے وہ روح کے خلاف کام کرتا ہے. تو باپ جو ہے ہماری روح کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کیونکہ باپ کو کیا کہا گیا ہے؟ روحوں کا باپ. ٹھیک ہے, اس نے نظام کیا. یسوع ہماری جان کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ہماری جانوں کا کفارہ. اور روح جو ہے وہ ہمارے بدن کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کیونکہ ہمیں اس بدن کو اپنی رغبتوں اور خواہشوں سمیت صلیب پر کھینچنا ہوگا. Many people think in churches and in Christian faith that Satan cannot attack Christians, and that is a lie. We must understand, because Bible کہتی ہے کہ روح تو مستعد ہے, اور روح, our spirit is willing, but our body is weak. لیکن بدن جو ہے وہ کمزور ہے. اور ہماری جان کیا ہے؟ ہمارے ایموشنز, ہماری ول اور ہمارا تھاٹ پروسیس. یو بلیو کہ آپ کے ایموشنز 100% خدا کے تابع ہیں. بیویوں سے میں پوچھوں گا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے لڑائی کرتے ہیں, آپ کو شکایت کا موقع دیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس کے ایموشنز جو ہیں خدا کے تابع کھلی نہیں ہیں. اور کیا ہسبینڈز کو میں بتاؤں تو پوچھوں کہ آپ کی بیویاں آپ کو غصہ دلاتی ہیں؟ بالکل دلاتی ہیں. That means کہ our emotions, our heart, our mind is still, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ خون اور گوشت جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. تو we must have, اور ہماری جو تسلیس ہے, ہماری جو بدنی تسلیس ہے, ہماری جو ذات کی تسلیس ہے, اس میں کس ایلیمنٹ کو زیادہ لیڈ کرنا چاہیے؟ Many people in churches are being led by body, not the spirit, because physical desires are taking control over people, and young people especially. Social media, so many things in young people's life. People are so much indulged into that. People, ہم جب چھوٹے تھے ہمیں باہر جانے کے لیے کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا اور مار پڑتی تھی. It was visible کہ بچے جو ہے وہ دیر سے کھا رہے ہیں اور ہمیں جوتیوں سے مار پڑتے تھے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں پائپ کا چھوٹا ٹکڑا تھا, اس سے مار پڑتے. مجھے بڑی نفرت تھی اور گھر پہ بہت زیادہ میں پڑتی. لیکن now Satan has infiltrated into your houses, my brothers and sisters. Your child just needs to lock him or herself into the bedroom
and the whole world is open to her. हर तरह की बुराई और बदी जो है हमारे घरों के अंदर घुस गई है. We must let the Holy Spirit lead our families. Holy Spirit lead our bodies and souls. हमें जो है वो खुदा की रूह को अलाउ करना होगा कि वो हमारी रूह के साथ मिलकर, इसीलिए हमें खुदावन की ट्रायून नेचर को समझना बड़ा जरूरी है. Because we can then understand God's triune nature and its function into our bodies, into our families. और इसीलिए खुदावन ने फैमिली को भी तस्लीस बनाया. खुदा ने क्या कहा था कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से. बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च की बात हो रही. चर्च की बात नहीं हो रही. दुनिया में से चर्च खत्म हो, सारा कुछ खत्म हो जाए. एंड पे अगर 2 लोग रह जाए, वो कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ. और 3 कब होते हैं? जब उनके औलाद हो जाती है. तो 2 या 3 से मुराद है कि फैमिली की बात हो रही. And then church. पहले फैमिली की बात होगी. How much of submission we need to do to our Lord God Almighty, Father, Son and Holy. प्रॉब्लम ये है, हम तस्लीस को समझना तो चाहते हैं, लेकिन तस्लीस को, हम अपनी तस्लीस को उस तस्लीस के सबमिट नहीं करना चाहते. That's the problem. Understanding Godhead is not going to change your life. Submitting to His perfect will change your life. Hallelujah. खुदा के बारे में इस्लाम में बड़ा बाइबल में लिखे कि बदरूएं जब उसको देखती तो चिल्ला उठती थी कि तू खुदा का कदूस है, तू जिंदा खुदा का बेटा है. लेकिन एक बदरू को ये कहने में कि वो खुदा का बेटा है, उसको क्या फायदा? शी इज नॉट गोना बी सेव्ड. लेकिन आप तब होंगे, आपको ये जानना कि वो खुद खुदा है और खुदा का बेटा है और पाक रूह है, ये तब फायदा देगा जब आपकी तस्लीस उस तस्लीस के ताबे हो जाएगी. हालेलुया. जब आपकी तस्लीस, आपका रूह, आपका बदन, आपकी जान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के उसके रूह और बाप के ताबे हो जाएगी. Then you will be able to live a victorious life as a Christian, because living a Christian victorious life is part of our mandate. This is a lifestyle. We must understand that we are not playing from the losing side. We do not belong to the losing side. We do not belong to the side which is suffering. और फिर हम कलीसियाओं में, हम अपने घरों में क्यों परेशान रहते हैं, क्यों सफर करते रहते हैं, क्यों हम जो है वो पीछे पीछे रहते हैं, क्यों हम जो है वो प्रॉब्लम में रहते हैं? क्योंकि हम जानते तो बड़ा है लेकिन मानते बहुत कम है. जानना जरूरी नहीं है, मानना ज्यादा जरूरी है. मेरे लिए कम अकल होना ज्यादा बेहतर होता अगर मैं निजात में चलना शुरू हो जाऊं और उसकी परफेक्ट विल में चलना शुरू हो जाऊं. This is what God wants from you. This is what God needs from you as well. And if you want to be successful in everything, अगर आप चाहते हैं कि आप हर चीज में फतहमंद हो, क्योंकि लिखा है कि उसने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है. The only problem is that we are led by the body because our only contact with the world is through the physical. We live in a very physical world. So and that is why we need Holy Spirit to come and take control. Because as soon as Spirit will come and take control, He will detach us from God. मैं कहना कि अकल से भी दुआ करूँगा और रूह से भी दुआ करूँगा. And church, I will encourage you to be led by the Holy Spirit. और फिर जो है हमारी ये जो कमजोरियाँ, कमियाँ, बदनी प्रॉब्लम्स, हमारी जो फेलियर्स हैं, they will leave us. Because living successfully, living victorious life, and living a deliverance-filled life is the mandate for the church, and it's our lifestyle. The Bible says that the gates of hell will not prevail against my church. आलम अरवा के दरवाजे मेरे लोगों पर गालिब नहीं आएंगे. So I hope कि आपको तस्लीस की समझ आ गई है. हालेलुया. और पुराने में भी तस्लीस है, नए में भी तस्लीस है. जो अंधा है वो नहीं देख पाएगा. और बाइबल में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने लोगों की अक्लों को अंधा कर दिया है, क्योंकि सलीब का पैगाम जो है वो हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफ़ी है, लेकिन निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है. खुदा